أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کورس ہے QC2 بیچ 274 میں آپ کی قرآن ساتھی نورین اکرم اور میرے ساتھ آپ QC2 کر رہے الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ یہ والا ٹائم ہم سو کے بھی گزار سکتے تھے، تو کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا، اپنے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 میں آج ہمارا الحمدللہ سے دوسرا پیج ختم ہونے والا ہے۔ ہم نے QC2 اپنے رائٹ ہینڈ پہ کرنا ہے، QC3 میں ہم نے اپنے لیفٹ ہینڈ پہ آ جانا ہے۔ اب ہمارے اور ہاتھ تو ہے نہیں، اب ہم کیا کریں گے، QC4 میں دوبارہ ہم اپنے رائٹ ہینڈ پہ آ جائیں گے، QC5 میں ایک دفعہ پھر ہم اپنے لیفٹ ہینڈ پہ آئیں گے۔ تو کیا کرنا، یہ سارے جو اشارے کروانے ہم نے آپ کو پوائنٹر جو بتانے ہیں، ان کے ساتھ ریلیٹ کرنی ہے آیات، ان کا فائدہ کیا ہوگا، جب بھی آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے، آپ پہلا پارہ پڑھا کریں گے، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو پہلے سے جو آپ پہلے پڑھتے تھے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ ترجمہ خود بنانے لگتے ہیں تو وہ بہت سی گرہیں کھل جاتی ہیں جسے بعض دفعہ ہم تفسیر سے بھی سمجھ نہیں پاتے۔ جب آپ کو پورے صیغے پتہ ہوں، معنی پتہ ہوں، مختصر سی شرح آپ نے پڑھی ہوئی ہو، ساتھ آپ نے کی ہو گرامر، تو انشاءاللہ تفسیر بھی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ میں اکثر جو ہے سسٹر ہیں، کیا نام ذہن سے نکل گیا، فرحت ہاشمی، میں جب ان کی سنتی ہوں نا تفسیر، تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ ساتھ گرامر کی بھی وضاحت دے رہی ہوتی۔ اب مجھے اس کو سننے کا کیسے مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ سارے افعال جو ہم نے کر لیے ہیں یہ ہمیں سمجھ آنے لگ جاتے ہیں، جیسے وہ کہیں کہ یہ والا صیغہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ ٹیبل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں مودودی ان کی سن لیتے ہیں، یا ان کی تو اکثر اس میں ہوتی ہے نا آپ کے جو ایزی قرآن بھی آپ کے ساتھ متعارف کرائیں گے، ایپ ہے ایزی قرآن، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ تفسیر تھوڑی سی تفسیر میں بار بار آپ لوگوں کو اس لیے کہتی ہوں پڑھ لیا کریں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، جب ہم ساتھ ساتھ گرامر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو پہلے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ ہمیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں۔ تو کوشش سب نے کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ تھوڑی تفسیر بھی دیکھ لیا کریں۔ اپنے مقاصد نہیں بھولنے کی، QC2 کے مقاصد ہمارے یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر سطر میں موجود سادہ الفاظ کو جاننا ہے، اشاروں اور فکروں کے ذریعے ہم نے نئے الفاظ معنی سمجھنا ہے۔ کچھ الفاظ بالکل نئے ہوتے ہیں، وہ ہمیں یاد کرنے پڑیں گے، یاد رکھنے پڑیں گے۔ بہت سے الفاظ ہمیں اردو سے ملتے جلتے مل جاتے ہیں، ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اردو میں ان الفاظ کو بول رہے ہوتے ہیں، بس ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ عربی کا لفظ ہے۔ اور قرآن مجید کو ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے کہ آپ کو دیکھ کر پتہ چلے کہ آپ اہل القرآن ہیں، آپ قرآن سیکھنے والے ہیں، آپ قرآن والے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے جیسے صحت مند افعال سیکھے تھے، QC2 میں ہم نے کمزور افعال سیکھنے، انشاءاللہ اگلے کورسز میں ہم نے مزید انشاءاللہ بہت سارے افعال سیکھ لینے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے گروپ کا ذکر کر دیا ہمارے پہلے 3 پیجز میں۔ ہدایت موضوع ہے۔ پہلا جو ہمارا گروپ ہے یہ ہے متقین کا، جنہوں نے ایمان کیسے لائے، بالغیب، اس طرح سے کہ جو بتایا گیا پورے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ گروپ ہے جن کے لیے جنتوں میں، کیسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وعدہ کیا گیا۔ ایک گروپ تھا کافرین کا، جنہوں نے سرے سے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اب ایک اور گروپ وہ کون سا تھا، جو سامنے جب مسلمانوں کے سامنے ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، لیکن جب وہ اپنے سرداروں سے ملتے تو ان کے ساتھ مل جاتے، یعنی کہ یہ شکوک کو شبہات
خود بھی شک میں تھے اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والے تھے۔ اس کے بعد اور بہت سارے موضوعات ہم پڑھیں گے، دعوت القرآن، اسی طرح سے کچھ مثالیں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم یہ آیات ریلیٹ کرتے جائیں گے، ساتھ ساتھ ان آیات کو پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا اور سمجھ بھی آنے لگے گی۔ صفحہ نمبر 5 پر پہنچ کر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ان 5 پیجز کو ہم نے اس طرح سے اپنے ہاتھوں پر پڑھنا ہے کہ پہلا پیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، آج انشاءاللہ دوسرا ہوگا۔ 3 پیج کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم ایک چھوٹا سا کوئز کر لیں گے، اس کے بعد اگلے یہ جو 2 پیجز جن کے اشارات ہم 4 پورے کریں گے، پھر ہمارا فائنل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی کورس چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت ساری سسٹر ایسا کرتی ہیں کہ وہ ویڈیو سے کور کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ویڈیو سے کور کرنا چاہتا ہے ویڈیو سے کور کر لے، لیکن پہلی جو اولین ترجیح وہ یہ ہے کہ آپ کلاس میں آئیں۔ اچھا جی، اشارے ہمارے کیا ہیں؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ بار 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 بولیں گے، 4 سے 5 مرتبہ بولیں گے، یاد آ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اشارے پڑھے۔ اب یہ جو بات ہو رہی تھی کہ ہدایت کا انکار کرنے والوں کی، پھر اس کے بعد منافقین کی بات، اب منافقین کے جو آگے ان کی خصلتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ فسادی اور بے وقوف، اور آج ہم نے پڑھنا ہے کہ یہ دو رخے، دو رخے کیسے؟ کہ جب ایمان والوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ان سے مل جاتے ہیں، اور جب اپنے مشرکین یا یہود و نصارہ تھے ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ تو مختصر اشارے بھی یاد کر لیا کریں، کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخے۔ اچھا جی، یہ جو ہمارے پوائنٹرز ہیں الگ الگ سے کلر بھی کر کے بتا دیے۔ یہ جو اوپر والی ایک پہلی والی آیت مبارکہ، یہ پچھلا جو ہم پیج کر کے آئے، پہلا پیج اس کی آخری آیت تھی، اس کے آگے آپ دیکھیں ہمارے پاس 4 اشارے ہیں، اور آج ہم نے اپنا آخری اشارہ پڑھنا ہے دوسرے پیج کا۔ منافقین فسادی اور بے وقوف ہیں، اگرچہ وہ خود کو اصلاح پسند اور سمجھدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلسل ان کی اخلاقی بیماریوں کو بیان کر رہا ہے۔ آج کا یہ جو لیسن ہے نا، اس میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو ایک یہ نیا لفظ نظر آ رہا ہے، ایک یہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ نیا لفظ ہے، یہ نیا ہے، یہ نیا، یہ، اور اس کو ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اور نیا لفظ یہ ہے، یہ، یا ہم نے آج انشاءاللہ ٹیبل پڑھ لینا ہے۔ یہ نیا لفظ، اور یہ بھی ہمارا جانا پہچانا ہی۔ صرف ایک روبیحت، اس لفظ کے علاوہ باقی جتنے بھی الفاظ میں نے نشان لگائے، یہ بے شک ہمارے لیے آج نئے ہیں، لیکن ہم ان کو سب کو اردو کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، انشاءاللہ سمجھ آنے لگ جائے گی کہ یہ الفاظ ہم کیسے اپنی اردو میں یوز کر رہے تھے۔ تو قرآن کتنا آسان ہے، یہ جو ہم نے 2 2 3 3 ایک اس طرح سے لفظ دیکھتے ہیں، اس میں سے بھی دیکھیں آج کی آیت میں سے صرف ایک لفظ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا یا یاد کرنا پڑے گا، باقی ہم نے جب اردو سے الفاظ نکالنے ہیں تو انشاءاللہ سمجھ آنے لگ جائے گی۔ اچھا جی، ہم نا تلاوت یہاں پر کر لیا کرتے ہیں تاکہ ایک ہی دفعہ میں ایک ہی گو میں ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت
تجارتهم وما كانوا وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں ساتھ اپنے شیطانوں کے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ہم نے دیکھا وا ایزا، کل بھی بات ہوئی تھی کہ وا اور حمزہ استفہامیہ یا حمزہ حمزہ استفہامیہ کی بات زیادہ کی جاتی ہے، یہ اپنے بعد آنے والے لفظ کا حصہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وا الگ ہے اور ایزا الگ ہے۔ وہی بات جو ہم نے QC 1 میں سیکھی تھی کہ ایزا کے بعد جب ماضی آ جائے تو مانا مضارع میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ ماضی ہے، اس طرح کا یہ جو ہمارے سامنے لقو ہے یہ ہم نے اینڈ پہ پڑھنا ہے، اپنے اسی QC 2 میں پڑھ لینا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں اس سے ملتا جلتا لفظ، اب اردو بھی دیکھیں، جب وہ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جو چیز ہے لام، قاف اور واو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ملاقات کیسے بنا، اس طرح کا پورا ٹیبل ہم نے کر لینا جب ہمیں ملاقات بھی نظر آ جائے گا۔ تو اب کیا ملاقات سے ملتا جلتا ہے لقو، تو اس کو ہم اس طرح سے لاقیہ میں بھی دیکھیں گے، اسی طرح سے تھوڑے سے اس سے ملتے جلتے الفاظ اور دیکھیں گے جس سے ہمیں یہ مزید، یا ہم کہتے ہیں مع السلامہ الی اللقاء، یہ اگر آپ تھوڑی بہت کوئی عربی کے دیکھتی ہے پروگرام وغیرہ تو اس میں بھی اینڈ پر اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ملیں گے انشاءاللہ، یعنی کہ دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی سلامتی کے ساتھ۔ تو جب وہ ملتے ہیں، کس سے ملتے ہیں؟ اب یہاں سے بات شروع ہوئی، اللہ زینا، وہ لوگ جو آمانو، بار بار بات ہوتی ہے حمزہ، میم اور نون، یہ ہمارا مادہ ہوگا انشاءاللہ QC 3 میں پورا ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ابھی ہم کیا سمجھیں گے، ایمان کی بات جہاں ہوتی ہے وہاں یہ والا ٹیبل ہمیں نظر آتا ہے، کبھی ہمیں یہ کسرہ کے ساتھ جیسے کل نظر آیا تھا آمینو، ایمان لے آؤ، اب یہ ہے آمانو، ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، قالو، قالا کا تو پورا ٹیبل ہم کر رہے، تو وہ کہتے ہیں، یہ جو تو ہے نا یہ انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بریکٹ میں بھی کر دیا۔ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم ایمان لا چکے، یعنی کہ وہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کو یہی بتاتے تھے، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، یہ جو مسلمان تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اچھا خلو سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، خلا خلا خلوت خلوت خلوت، خلوت خلا، ایک خلوت اور جو بادشاہ خلا سلامت چاہتے ہوتے تھے، خلوت پروناؤنسیشن ہاں جی بالکل، یہ جو چاہتے تھے کہ سب درباری چلے جائیں تو وہ کیا بولتے تھے، تخلیہ تخلیہ، خلیا ٹھیک ہے۔ خلیا تو تھوڑا تھوڑا سا ہم نے یہاں معنی سے بھی دیکھنا ہے، جیسے ملاقات، ملنا، تو لقو، یہ پورا ٹیبل بھی کریں گے، یہ والا پورا ٹیبل تو بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم نے طلا کا ٹیبل کیا، طلا، تلو، اسی طرح سے خلا، خلو، دعا جیسا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر میں اب یہاں سے آپ سے پوچھوں کہ خلا کا جو مین باب کیا ہے، ناسوارا، کوڈ کیا ہے، دعا، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم اپنے آیات میں سے ٹیبل پہچاننے کے قابل ہوں گے۔ تو خلاؤ کہاں آئے گا، جو ہمارا جمع کا صیغہ ہوگا، خلا، خلو۔ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، اب یہاں بھی ایذا والی بات آ گئی، مانا کہاں چلا گیا، ماضی سے نکل کر مضارع میں، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، ایلا شیاطینہم، یہ جو مشرکین کے سردار تھے ان کو مخاطب کیا گیا شیاطین کہہ کر، کہ جب وہ تنہا ہوتے ہیں ساتھ اپنے شیطانوں کے، یہاں دیکھتے ہیں، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انا، انا ہم نے کیا ہوا نا، انا،
ابھی بار بار ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، انہو، انہم، انا کا، انی، انکم، انا یا اننا، انا بے شک ہم، معاکم، ہم نے جب QC 1 میں مع اور اندا کیا تھا تو ہم نے خاص بات کیا کہی تھی ان کے بارے میں؟ یہ اسما ہے، یہ حروف نہیں۔ اسماء ہیں، ان کو ہم نے حروف والے ٹیبل کے ساتھ تو ضرور کیا ہے، لیکن ان میں ہم نے ان کو گڑبڑ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ معاکم سامنے والا صیغہ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما، انما الاعمال بالنیات کی طرح، تو بس، ٹھیک ہے؟ نحنو ہم، یہ پورا ترجمہ ایسے بنتا ہے، انما نحنو، ہم تو بس یا ہم تو صرف کیا کر رہے ہیں؟ مذاق۔ اب یہ جو مستہزئون ہے، اس طرح کا ہم کون سا لفظ اردو میں بولتے ہیں؟ استہزاء۔ استہزاء، اور یہ پھر اکثر لکھا تھا استہزائیہ انداز میں بات کی، ٹھیک ہے؟ مذاق اڑانے والے میں، مذاق کر رہے تھے یا مذاق اڑا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا ہوا، 3 الفاظ آج نئے تو ہم نے پڑھے ہیں، لیکن جب ہم اردو سے تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں، تو ہم اس کو اردو سمجھ کر ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ پورا پورا ٹیبل بنا ہوا ہے انشاءاللہ اس طرح کے ٹیبل۔ اب مستہزئون، یہ تھوڑا سا ہے تو یہ اسم الفاعل ہی، لیکن تھوڑے چینج ہے، یہ والے ہم نے کرنے ہیں QC 3 میں۔ ابھی ہم صرف کر رہے ہیں کیسا فائل کرتے ہیں، ابھی ہم نے کیا فاعل کی طرح، یا ہم نے داعن کیا چینج تھوڑا سا۔ ابھی یہ جو تھوڑے سے لمبے والے اسم الفاعل بنتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم نے سیکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب تھوڑی سی اس کی مختصر سی شرح دیکھتے ہیں کہ منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، یعنی کہ علل اعلان وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور خود کو ایمان والا، مسلمانوں کا وفادار اور دوست ظاہر کرتے تھے۔ وہ یہ سب کیوں کرتے تھے؟ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر جو فائدے مل سکیں وہ فائدے اٹھا لیں۔ لیکن جب اپنے شیطانوں سے، یعنی کہ اپنے سرداروں سے ملتے تھے، تو اب وہ چاہتے تھے کہ کہیں ہم وہاں کے فائدے سے بھی محروم نہ رہیں۔ ان میں رہتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ منافقوں کے سردار اور مدینہ کے یہودی، جو اس وقت، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ظاہر ہوئی، کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے۔ اب یہ جب بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، ان کو دنیاوی فائدے نظر آ رہے تھے اس میں، تو اب یہ کیا کرتے تھے، جب ان لوگوں سے ملتے تو ہم تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم یہ جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لیا ہے، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، تو یہ تو دراصل ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یا یہ تو ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ دیکھیے، اب وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن کیا کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اب جیسے ہم نے مستہزئون پڑھا، اسی طرح سے ملتا جلتا لفظ ہے یستہزئو، اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے۔ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی فعل ہے، اور ترجمے سے ہمیں تھوڑا اس کے مضارع کا بھی اندازہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر ہمیں مضارع کی علامت بھی نظر آ رہی ہے یا، ٹھیک ہے؟ اس یہ والا فعل اسی جو ہم مستہزئون پڑھا تھا نا، یہ اسی سے ہی ہم انشاءاللہ یہ بھی اپنا ٹیبل QC 3 میں کور کریں گے۔ تو یہ اسی طرح سے استہزاء والی بات ہے کہ اللہ مذاق کرتا ہے بہم، ان کے ساتھ، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اچھا جی، ایک میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو سمجھ آئے گی، ڈھیل دیتا ہے، ہم اردو میں مد کہاں پڑھتے ہیں؟ مد ہم کہتے ہیں اس کو کھینچنا، تو جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی رسی، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، کھینچے گا۔ اب یہ یا مدو میں کیا ہے، یہ ڈھیل دی ہے، ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم کھینچتے ہیں نا مد کو، اس کا ایک معنی کھینچنا آئے گا، تو وہ ڈھیل دیتا ہے، اس کو الف مد سے یاد کر لیں کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، یعنی کہ لمبا کر دیتا ہے اس عرصے کو جس میں وہ منافقوں کے ساتھ ملے، وہ ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ملے، مشرکین کے ساتھ ملے، تو ان کو وہ جو ان کا سپیس ہے اس کو اللہ تعالیٰ لمبا کر دیتا ہے، لمبا کر کے ان کو دکھایا، اور اس طرح دکھایا کہ انہیں لگ رہا تھا کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، ہم ہمارا وہی والا صیغہ جو ہم غائب کے لیے یوز کرتے ہیں۔ آگے ہے فی طغیانی، طغیانی، طغیانی تو ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا، کہاں پڑھتے ہیں ہم طغیانی؟ یعنی اس میں آتی ہے نا سمندر ہم میں کہتے ہیں سمندروں میں طغیانی آ گئی، یعنی کہ سمندر کا پانی سرکش ہو گیا، تو یہ جو سرکشی ہے،
ठीक है, फी तुगयानिहिम, टुकड़ों की बात करें तो दो टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े ना साथ साथ किया करें, जहां समझ ना आए पूछा भी करें। यहाँ तीन हाँ जी, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये, और एक ये वा या मुद्दू और हुम। ठीक है, तीन टुकड़े बनेंगे। इसके बाद है यामहूना। अच्छा जी, जैसे हम एक किसी के साथ बात करते हैं, हम कहते हैं सुम्मुन बुकमुन ही हो गया ना, उसके आगे फिर एक आयत हमें याद आ जाती है, सुम्मुन बुकमुन फहुम उमयुन, यानी कि वो अंधे हैं, गूंगे बहरे। अब ये जो या माहून है ना, या माहून, ये इसके बारे में यहाँ डिटेल नहीं बताई, लेकिन हम इस टेबल को भी ये देख लेंगे इसमें। अच्छा जी, ये ना जैसे एक तो होता है ना आंखों से अंधा अंधा होना, एक होता है दिल की आंख से ना नजर आना, भटकते फिरना, यानी कि हिदायत से दूर। अब ये जो अल्लाह ताला उनके साथ मजाक करता है, उनको ये लग रहा था कि हम बड़े फायदे में हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको ढील दे रहा है उनकी सरकशी में, और वो भटकते फिर रहे हैं, वो राह रास्त पर नहीं है, वो हिदायत पर नहीं है। इसके आगे हम पढ़ेंगे, अगर वो हिदायत पर नहीं है तो किस पर है। अल्लाह ताला उनसे मजाक कर रहा है, यानी दुनिया में तो उन्हें ये पता नहीं चलेगा, उन्हें लग रहा हो कि सब ठीक है, सब ओके की रिपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ रहते हैं तो मुसलमानों वाली बातें करते हैं। लेकिन अल्लाह उनसे कैसा सख्त नाराज है, वो दुनिया में समझते रहे कि हम तो चालाक हैं, मगर आखिरत में उन्हें जहन्नुम के निचले हिस्से में डाल दिया जाएगा। हमने वो पीछे वो दो तीन लेसन में इनकी सजाएं पढ़ी थी ना, अब ये एक और सजा बताई जा रही है कि अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में जहन्नुम के निचले हिस्से में डाल देगा। अच्छा जी, ये जो आयत मुबारक है ना, ये अगले सफ़े पर है, जैसे आज हमने देखा कि एक आयत जो थी पिछले सफ़े वाली नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी बात वो मुनाफिकीन की ख़त्म होनी है, इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया। ये शुरू रही उलाइकल्लज़ीना इश्तरौद्दलाला, नश्तरावुद्दलाला, मिलाने के लिए, जैसे हमने कल एक फतहा देखी थी ना मिलाने के लिए, इसी तरह से हम आगे इस तरह से देखा करेंगे कि मिलाने के लिए जो जो हरकत यूज होंगी। अच्छा जी, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया गुमराही को, पीछे हमने देखा था ना कि वो भटकते फिर रहे थे, अब वो हिदायत के बदले में किस चीज को खरीद चुके हैं, गुमराही को। बस ना फायदा दिया उनकी तिजारत ने, और ना थे वो हिदायत पाने वाले। ये तिजारत हो गई ना, एक चीज दी तो दूसरी ले ली, ये तिजारत की थी उन्होंने। अब उलाइका कहाँ पढ़ के आए हम, जालिका उलाइका, अल्लाह जीना। एक दिन हमने बात की थी कि ये इसम इशारा है, और इसको कहते हैं इसम मौसूल, इसकी अभी ज़रूरत नहीं होती नामों की, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ना समझ लिया करें, क्योंकि अब माशाल्लाह से हम मेच्योर है। हमने कौन सा ये कि बिल्कुल अलिफ बे की तरह सीखना है, इन चीज़ों को हमने डिटेल से भी पढ़ना है, ये मैं आपको बार बार बताती हूँ। थोड़े थोड़े से नाम जो याद होते हैं याद रख लें, याद कर लें, नहीं याद होते छोटे छोटे से लिख लें, जब आप दोबारा से डिटेल्स पढ़ेंगे, अपनी बुक्स खोलेंगे, QC2 की बुक देखेंगे, आपको अच्छी अच्छी चीजें सारी इसमें मिलेंगी, आपके अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स मिलेंगे। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा, ये है इश्तरौ, इश्तरौ। हम देखते हैं एक लफ्ज उर्दू में, मुश्तरी, होशियार बाश, सुना हुआ है ना ये, उर्दू में सुना हुआ है आप लोगों ने, ये जी जी, उर्दू मैं सुना है। सुना है ना। ये किसको कहते हैं, जब कोई चीज खरीदता है ना, वो जो स्टाम्प पेपर होता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है, उसके ऊपर लिखता है कि ये जो खरीदने वाला खरीदार है ना, ये जो खरीदार है, ये होशियार हो जाए, यानी कि अच्छी तरह से पढ़े जो लिखा हुआ है, साइन करने हैं ना एंड पे, आंखें बंद करके तो नहीं कोई करेगा। तो इस तरह भी ये जो खरीदने की बात की जाती है, ठीक है, तो इसके लिए पूरा फेल भी हमने QC3 में पढ़ लेना है, लेकिन इसको इश्तरा को हम याद रखेंगे मुश्तरी से, कि जैसे उर्दू में मुश्तरी होशियार बाश, ये जो हमारे कोर्ट के जो स्टाम्प पेपर वगैरह होते हैं उनके ऊपर ये बड़ा बड़ा हम लिखते हैं कि मुश्तरी होशियार बाश, खरीदने वाला बिल्कुल होशियार हो जाए। अच्छा, अब इश्तराऊ के साथ हम देखा करेंगे आगे आगे जो आयत आएंगी, कभी कभी ये बी के साथ नजर आएगा और कभी हमें ये बी के बगैर नजर आएगा। जब बी के साथ नजर आ जाए तो होगा एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीद लेना। जब ये बी के बगैर होगा
تو خرید و فروخت دونوں چیزیں آ جائیں گی، خریدنا بھی بیچنا بھی، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خرید لیا گمراہی کو، اور انہوں نے بیچا کیا ہے، ہدایت، یعنی کہ انہوں نے ہدایت دے دی، گمراہی لے لی، خرید لی۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہ کس لیے آیا، ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے، کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ مانا ہم نے کیا پڑھا تھا، وہ لوگ، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا یہ دور کا اشارہ جو کرتے ہیں، اشارے کے لیے ہم وہ والا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ کس لیے ڈالا جاتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں تاکید کرنے کے لیے، جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے ہدایت کے بدلے خرید لیا گمراہی کو۔ اب اس کے بعد بات شروع ہو رہی ہے فا ما، فا کو الگ کر لیں ہم نے، فا جو QC1 سے پڑھنا شروع کیا تھا، ما رابیحت۔ اچھا، ویسے تو ابھی آپ نے یہ ٹیبل نہیں پڑھا رابیحہ کا، لیکن یہ جو تا ساکن ہے کیا بتا رہی ہے، یہ کون سا سیگا ہے ہمارے ٹیبل پہ، کہاں پہ آئے گا یہ ساکن والا سیگا، مونس کا مؤنث کا۔ آگے ہمیں تجارت بھی نظر آ رہی جس کے اوپر پیش ہے، ہم نے بات کی تھی نا QC1 میں، کہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ پیش نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا سبجیکٹ بن رہا ہے، یعنی کہ تجارت نے فائدہ نہ دیا، رابیحہ اس نے فائدہ دیا، رابیحت اس عورت نے فائدہ دیا، لیکن آ گیا رابیحت تجارت، تجارت نے فائدہ دیا، اور ماں سے ہو گئی نفی، ٹھیک ہے، ماضی کی نفی ماں سے ہو گئی، پس نہ فائدہ دیا ان کی، کس نے، تجارت نے انہیں، تجارت اور ہم الگ الگ کر لے، یہ جو ہے نا، جیسے اب یہ ہم ساتھ جڑا ہوا ہے، تجارت ہو، تجارت ہم، تجارت کا پورا پورا ٹیبل بھی بن سکتا ہے، جیسے ہم نے ہم جوڑ لا، سارے ضمیر جوڑ کے ہم اس کے پورے پورے ٹیبل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انہوں نے خرید لی تھی، گمراہی خرید لی، ضلالت خرید لی، اب یہ جو ضلالت خریدی ہے، اس سے اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اور وہ کیا تھے، وما کانوا مہتدین، اور وہ نہ تھے ہدایت پانے والے، مہتدین، یہ بھی اگر آپ نے اردو میں کہیں نہیں پڑھا تو خاص طور پر یہ جو ادب کی باتیں یا اشعار وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی بعض دفعہ، نعتوں میں خاص طور پہ، یا یہ جو تفاسیر میں بھی اکثر یہ الفاظ یوز کیے جاتے ہیں۔ ایک ہم آج انشاءاللہ ٹیبل پڑھیں گے، ہدا کا، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے ہدایت دی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے پورا ٹیبل پڑھ لینا ہے، اس نے ہدایت دی، اور یہ کیا ہے، یہ ہے ہدایت۔ ابھی اس کا جو ٹیبل ہوگا نا وہ تھوڑا سا جیسے روٹ لیٹر میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا، کہ وہ روٹ لیٹر تو یہی رہیں گے، فعل ماضی میں اضافہ ہوگا اہتدا، یعنی کہ لفظ بھی بڑھ گیا، تھوڑے سے معنی بھی چینج ہو جائیں گے، یہ ہوگا جیسے ہم ہدا پڑھیں گے، اس نے ہدایت دی، تو انشاءاللہ QC3 میں ہم اسی روٹ لیٹر کے ساتھ ایک اور ٹیبل پڑھ لیں گے۔ اب روٹ لیٹر کا فائدہ آپ کو QC3 میں نظر آنے لگ جائے گا، روٹ لیٹر رہیں گے ہا، دال اور یا، ٹھیک ہے، اسی سے ٹیبل ہدا بن گیا، اسی سے اہتدا۔ اب یہ جو تھوڑا سا تا ایک اضافی نظر آ رہا ہے، یہ QC3 میں کھل کے سامنے آ جائے گا، یہ کیسے آتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے اس نے ہدایت پائی۔ اب جیسے ہم بات کرتے ہیں مسلمون، میں نے کہا یہ اسم الفاعل ہے، مسلمون اسم الفاعل ہے، پھر میں نے کہا کہ متقین اسم الفاعل ہے، تو اگر میں کہوں کہ یہ بھی اسم الفاعل ہے تو اس کا کیسے مجھے پتا چل رہا ہے، ترجمے سے، ہدایت پانے والا، محتدین ہدایت پانے والا، محتدینہ محتدونہ ہدایت پانے والے زیادہ لوگ۔ تو انشاءاللہ جب ہم اپنے QC3 میں اپنے مزید فیہی کے ٹیبل کریں گے، ٹھیک ہے، ان ٹیبلز کو کہا کریں گے ہم مزید فیہی، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے یہ جو الفاظ ابھی فی الحال ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو اسم الفاعل کے سیغے پہ پورے پورے کیوں نہیں ہو رہے، ہم کہتے ہیں اسم الفاعل والا اشارہ بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہمیں بڑا کلیئرلی پتہ چلنے لگ جائے گا۔ اچھا جی، اب بتایا جا رہا ہے کہ یقینی طور پر وہ نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ ان کا آخری انجام جہنم ہے، واضح طور پر وہ غلط راستے پر ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی فرق یاد رکھنا ہے، انہو انہا، جب صحابیات کی بات کی جائے گی تو انہا، صحابی کی بات کی جائے تو انہو، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے اکٹھا پڑھتے ہیں تو ہم انہم کہتے ہیں نا، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں،
اور ان کو آپ نے اسی طرح پوائنٹس کے ساتھ ہی یاد کرنا ہے. یہ جو چیزیں آپ کو 1 2 3 پوائنٹ کر کے بتائی جائیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ اکثر آپ کے ہوم ورک میں آ جاتی ہوتی ہیں. اور ویسے بھی یہ کیا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس وجہ سے بھی ہم نے احادیث کو چھوڑنا تھوڑی ہے، یاد ہی رکھنا ہے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے. یعنی کہ ایک بات کے بدلے میں دوسرا کام کرے جو غلط ہے. بات کرے، بولنا تو سچ چاہیے، وہ اس کا الٹا کریں گے، جھوٹ بولیں گے. وعدہ کرے تو پورا کرنا چاہیے، خلاف ورزی کریں گے، توڑیں گے. اور جب امین بنایا جائے تو امانت کو سنبھالنے کی بجائے خیانت کریں گے. کبھی کسی کو ہرگز منافق نہ کہیے. یہ بڑا غور طلب نکتہ ہے، جس میں نے ایک دفعہ ایک پوسٹ دیکھی، لکھا ہوا تھا کہ اکثر انسان دوسروں کے لیے زحمت بنتے ہیں، یہ وہ بہت ساری ایسی باتیں لکھی تھی، ان کی نشانیاں لکھی تھی. تو اس کے اینڈ پر میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے کہ اب آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سے ایسے اشخاص کو نہیں ڈھونڈنا، آپ نے دیکھنا ہے کہیں یہ میرے اندر تو نہیں، کیا میں کسی کے لیے دکھ درد کا باعث تو نہیں بن رہی. تو اپنا احتساب کرنا ہے، دوسروں پر فتوے نہیں لگانے. دیکھیں، جو آج ایمان نہیں لائے لیکن ان کے کام بہترین ہیں، وہ صرف اللہ کو نہیں مان رہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی آخری سانس سے پہلے پہلے ہدایت دے دے. تو کیا ہوگا، اس طرح وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، وہ ہم سے کہیں بہتر مسلمان بن جائیں گے. تو کسی کو بھی ہرگز کافر نہ کہیں، منافق نہ کہیں، اور کسی کو بے عمل سمجھنا کہ یہ تو نہ نمازیں پڑھ رہے یا نہ اس کو قرآن کا پتہ ہے، تو یہ بھی ایک تکبر میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کرنا، اپنا احتساب کرنا، خود کو ٹھیک کرنا، تاکہ آپ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن جائیں. تو کسی کو ہرگز منافق مت کہیے، اس لیے کہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے. کیوں نہ ہم خود اپنی فکر کریں، خود اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں. اب یہ بھی تو ہے نا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے. اور ایک اور چیز میں نے کسی سے سنی تھی، بیان میں سن رہی تھی، لکھا اس میں بتا رہی تھی کہ آپ جب اپنی دعا کرتے ہیں نا، تو پہلا ہی آپ جو کام گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا، اگر مت کہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے. ہم نہ جانے کتنے جانے انجانے میں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی بھول کر، اور کبھی کبھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیے. تو کہیں کہ جتنے گناہ آج تک اس لمحے تک مجھ سے ہو گئے، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت کرے، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. دوسروں کو مشورہ ضرور دینا ہے، دوسروں کی اصلاح کرنے میں ہم شاید حد سے بڑھ جاتے یا سمجھا نہیں پاتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمیں اکثر یہ بات بھی سننے کو پڑ جاتی نا کہ پہلے تو اچھا ہم جانتے نہیں اسے، پہلے تو یہ ایسے تھی، تو اب 4 اس نے لفظ پڑھ لیے قرآن کے تو اب یہ ایسے کہہ رہی. تو کوشش کرنی اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی، مشورہ اچھے انداز میں دیں. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ کتنی تکالیف کے باوجود ان کا اخلاق بہترین تھا. جو یہ بات کی جاتی نا غصے میں انسان کڑوا ہو جاتا ہے، بالکل بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مصائب، کتنی تکالیف آئیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ نرم دلی سے، اخلاق سے جواب دیا. اب اس خیال کے ساتھ آپ نے نہیں کرنا کہ آپ ان سے بہتر ہیں، آپ ان سے اچھے ہیں، یہ خیال تو دل میں لانا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان کو تکبر سوٹ نہیں کرتا. اچھا جی، یہ ترجمہ آپ لوگوں نے 2 بار 3 بار 4 بار پڑھیے گا تاکہ انشاءاللہ بہت اچھا سا یاد ہو جائے. اسباق ہم نے دیکھ لیے الحمدللہ. اب کیا کرتے ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے. جب بھی کوئی آیات دیکھیں، پڑھیں، تو ضرور ضرور دعا کیا کریں. اے اللہ، مجھے نفاق سے بچا، مجھے سچا مومن بنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما. ماضی گزر گیا، کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم آگے آنے والے دنوں کی پلاننگ کر سکتے ہیں. تو کیا کرنا ہے، آئندہ انشاءاللہ میں کسی کا مذاق ہرگز نہیں اڑاؤں گی. خاص طور پر الٹے پلٹے ناموں سے منع فرمایا گیا ہے، تو اجتناب کرنا چاہیے. اچھے اچھے، تو ویسے کہتے ہیں نا مسلمانوں کو اچھے اچھے ناموں سے پکارو. اچھا جی، اسماء ہم دیکھ لیتے ہیں. شیاطین، اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں، واحد شیطان اور شیاطین جمع آ گئی. مستہزیو،
ये मैंने कहा था कि ये इस्मुल फाइल है, इस तरह के इस्मुल फाइल हमने Q3 में करने, लेकिन बार बार बताने का जो मकसद होता है वो ये कि आपको पता चल जाए कि इसकी जब हमने जमा बनानी है तो दोनों तरह की बनेगी, मुस्तहजिऊना मुस्तहजीईना, या नून और वाव नून वाली दोनों तरह की जमा। इसी तरह से मुहतदिन, ये भी हमारा मुत्तकिन की तरह है। तो मुहतदूना मुहतदीना जब आपके होमवर्क में आ जाए, आपके क्विज में आ जाए, आपके जो असाइनमेंट्स वगैरह में आ जाए, तो आप देखा करें कि इसकी बात हम क्लास में बार बार कर चुके हैं कि मुहतदिन खास करके जो दिया गया है मुहतदिन, तो इसमें ना तो मुहतदुन नजर आएगा ना तो मुहतदन नजर आएगा, तो ये सिर्फ मुहतदिन ही पढ़ा जाएगा। इसकी जमा दोनों तरह से बनेगी। अब हम देख लेते हैं अफ़ाल जो फतह नसरा दौराबा सामिया के पैटर्न पर हैं। इनमें से आमिहा, ये सीन पर है, हमें माजी में पता चल जाता है इस कसरा से, जेर से। ठीक है, तो इसका बाब है सामिया। अब हमें पता चल गया सामिया यस्माउ, आमिहा यामाहु, इमा, आमिहुन डैश अमहुन। जहां भी डैश देखें डैश बोला करें ताकि जो हमारी टेबल की रवानी है वो आती रहे। वो अंधा हुआ, ठीक है, आंखों से अंधा नहीं हुआ बल्कि दिल से अंधा हो गया। खला यखलू, उखलू, खालिन डैश कुलुबुन। खालिन जो है ना, खालिन, ये अरबी में चचा के लिए भी यूज होता है और ये खाली के लिए भी, ठीक है, वो खाली हुआ। अच्छा जी, अब हमारा है ग्रामर में टेबल हदा। हमने पढ़े हैं जितने टेबल, उसमें हमने कमजोर हर्फ शुरू में भी पढ़ लिया, दरमियान में भी पढ़ लिया और हमने एंड पर भी पढ़ लिया। ठीक है, वो वैसे दाआ था तो बदली हुई शक्ल में हमें वाव नजर आ गया था। अब यहाँ पर हदा, हदा में क्या है, हमें कमजोर लेटर एंड पर नजर आ रहा है, कोई बदली बदली शक्ल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सफा नंबर 2 इशारा डी के साथ आज का टेबल है हदा। अच्छा जी, हदा को देखिए 161 टाइम इसके मिलते जुलते अल्फाज आपको कुरान मजीद में नजर आएंगे। ठीक है, ये हमने देख ली, बात कर ली। ये याद रखना है क्या कि जितने भी कमजोर अफाल हैं वो किसी ना किसी जो सेहतमंद अफाल होते हैं उनमें से फतह, नसरा, दरबा, समिया, 4 पैटर्न के हैं। कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। इनमें से एक ना एक बाब पर तो जरूर बिल जरूर आएंगे। दूसरी बात याद रखने वाली कि ये हमने देख लिया कि वाव अलिफ और या क्या होते हैं, एक दूसरे से बदल जाते हैं। बदलने वाली बात हमने कौला में देख ली, दआ में देख ली कि जब ये रूट बनते हैं बदल जाते हैं। ये एक दूसरे की जगह पर भी आ जाते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। टीम वर्क की तरह काम करते हैं और इनमें से जो हमजा है, हमजा इनके ऊपर भी आ सकता है और इनमें से किसी की जगह भी आ सकती है, खुद भी अपनी जगह पे, जैसे काइल उनमें आ गया था, काइन उनमें आ गया था। ठीक है, तो आज हमने अपना टेबल कर लेना है हदा। वो किस बाब पे जा रहा है, मेन बाब क्या होगा बताइए मुझे। दोराबा। दोराबा। बराबर। हमने इसमें से वादा कर लिया है, ठीक है, ज्यादा अभी नहीं किया ना, हदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ने देने का वादा किया, वहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, क़ाला ज़ादा, इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ हदा। और आसान तरीन इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हम Q1 में बार बार कहते थे 2 टुकड़े हैं, 2 टुकड़े, आज इन टुकड़ों को भी हमने समझ लेना है। ठीक है, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, हदा उसने हिदायत दी। कमजोर हर्फ कहाँ पर नजर आया, एंड पर, आखिर में। ठीक है, अब ये जो कल भी बात मैंने की थी कि दाआ में देखें जो जो अलिफ मद वाली आवाज निकल रही है ना, अब या मुद्दू को भी याद रखना, मद्दा या मुद्दू। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर खड़ी जबर है, खड़ी जबर भी कायम मुकाम होती है अलिफ के। अगर इसको इस तरह से लिखा जाता तब भी ये ठीक था, लेकिन ये कुरान का उसलूब है, रस्मुल खत है, इसीलिए ये हदा खड़ी जबर के साथ लिखा जाता है। और एंड पर ये जो इसके रूट लेटर का कमजोर रूट लेटर, इसको हमने साथ लिखना है। इंशाल्लाह इनके बारे में मजीद हम डिटेल पढ़ेंगे।
अभी हमने क्या याद रखना है, हमें खड़ी जबर भी नजर आ गई, यानी कि खींची हुई आवाज भी चाहिए। हदा, हदा, उसने हिदायत दी। ये जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि खड़ी जबर वाली आवाज, ये हमारे जमा के सीगे को डिसाइड करती है कि ये फतहा लेगा या दम्मा लेगा, क्योंकि वो फिर हमने बाकी सारे जो जितने भी सीगे बनाने हैं, उन पर उसी हरकत को फिट करना है। हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना। और जैसे हमने कल दाआ से दाअत बनाया था, तो आज क्या बनेगा? हदा से हदत। 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 अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट। हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत। कोई एक सिस्टर इसको तर्जुमे के साथ करें। हदा, उसने हिदायत दी। हदऊ, उन सब ने हिदायत दी। हदैता, आपने हिदायत दी। हदैतु, मैंने हिदायत दी। हदैतुम, आप सब ने हिदायत दी। हदैना, हम सब ने हिदायत दी। हदत, उस औरत ने हिदायत दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अस्साबिकून अल अव्वलून, हजरत उकाशा की मिसाल को सामने रखा करें। माशाल्लाह सिस्टर सबकत ले जाती हैं, तो सबकत नेकी के कामों में आगे बढ़ना है, सबकत लेनी है एक दूसरे से, ठीक है। हल हदा, वही सेम जैसे हम कहेंगे हुआ का जवाब हुआ से, हुम का जवाब हुम से, अंता का जवाब अना से, अंतुम का जवाब नहनु से, और अगर हम हिया कहेंगे तो हिया का जवाब हिया से। यही पहला वाला जो अरबी बोलचाल का रूल, ये सारे के सारे टेबल्स पर इसी तरह आता है। हल हदा, क्या उसने हिदायत दी? नाम हदा। नाम। नाम हदा। माँ हदा, हाँ, अल्लाह के सिवा माँ कोई हदा, हिदायत नहीं सॉरी। दे सकता, हाँ हाँ, ठीक है। माँ हदा। ये हमने बात जी याद सॉरी। रखनी है। हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है, जिसे चाहे हिदायत दे। तो हम बार बार कहते हैं ना कि हमें अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ भी मांगनी है, बार बार मांगनी है। क्या पढ़े? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ठीक है। कुव्वत माँ इल्ला हदा, उसने हिदायत नहीं दी। हल हदऊ, क्या हम सबने हिदायत दी? हम कहेंगे माँ माँ हदैतु। हदऊ। अल्हम्दुलिल्लाह। हल हदैता, माँ हाँ, हदैतु। हदैतु। हल हदैतुम, माँ हदैतुना। माँ हदैना। इससे हाँ, हम ये वाली फहम हदैना। की बातें भी सीख लेते हैं, ठीक है। फहम भी आ जाता है कि अच्छा, अल्लाह ताला के अलावा कोई हमें हिदायत नहीं दे सकता। हमारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाते हैं ना। ये जैसे हमने पढ़ा था कि माजी की नफी माँ से करनी है, तो ये हम ये साथ साथ अपनी रिवीजन भी कर लेते हैं। बहुत अच्छा। ये जिस जो इस कोर्स के बानी हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, और इसके साथ साथ जितने भी लोगों ने मेहनत की, बहुत आसान कर दिया कोर्स को। और ये हमारी खुशकिस्मत ये है कि ये हम तक पहुंच गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको आगे भी पहुंचाएंगे जहां तक पहुंचा सके। अच्छा जी, जो हमने मुदारे डिसाइड करना, उसमें से हम सामिया को निकाल देंगे, क्योंकि हादिया तो था ही नहीं, ठीक है। हमें माजी में कसरा नजर नहीं आ रही थी, तो ये वाला जो पहले ही ऑप्शन निकल जाती है। अब है फतहा यफ्ताहू, नौसारा यंसुरू, द्वाराबा यद्रिबू। तो पहले जो हमने एक चार्ट देखा, उसमें भी वैसे हमने देख लिया था कि ये यहदी द्वाराबा पे होगा, लेकिन बनाकर भी दिखा देते हैं ताकि थोड़ा अंदाजा हो जाए कि अगर ये यफ्ताहू की तरह, तो फिर ये होता है यहदा। यंस ये यंसुरु की तरह होता, तो फिर वो जैसे हमने कल दआउ किया था, यदउ, तो फिर ये यहदू होता। लेकिन इसे कुरान पाक में कहाँ पाया गया? इसको देखा गया कि ये दोराबा पर, हदा यहदी, हदा यहदी। अच्छा जी, इसको हम इस तरह से भी देख लेते हैं, यदरिबू, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? यहदी, यहदी यू, ठीक है। अब कमजोर पे अक्सर क्या किया जाता है? कमजोर हर्फ को गिरा दिया जाता है, पीछे वाले के पास हरकत ना हो तो उसे दे दी जाती है। लेकिन पीछे वाले के पास अपनी हरकत है, तो क्या किया जाता है? इसको साकिन कर दिया जाता है। और बाज जगहों पर क्या किया जाता है कि जब पहले से साकिन हो तो उड़ा ही दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया? इसको सिर्फ साकिन करके यहदी बना दिया गया, ठीक है। अगर हम इसको पूरा पूरा इसमें फिट करें, तो ये बन जाता है यहदीयू, क्योंकि ये हमारे पास रूट लेटर है दौद, रॉ और बा, और यहाँ पर है हा, दाल और या। और हमारे पास कौन सा होता है? फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, ठीक है। ये जो या है, ये हमारी मुदारे की अलामत है, ठीक है क्या? अच्छा जी, अब यहदी, अब हमने हदऊ को देखते, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि यहदी में हमारी वो लंबी वाली द आ वाली आवाज तो नहीं निकल रही थी।
तो यहदी यहदूना, बिल्कुल जैसे यदरिबू यदरिबूना किया था। तो अब ये है कि हमारे पास थोड़ी सी तब्दीली कहाँ आई है, ये जो तब्दीली आई है यदरिबूना में इसलिए आई है कि जो हमारे पास कमजोर लेटर था वो बीच में से दरमियान से निकल जाता है। जब वो निकल जाता है फिर क्या होता है, फिर थोड़ी सी तब्दीली हमारे मुदारे मत पर आ जाती है। ठीक है, तो पहला वाला टेबल याद कर लें, बाकी जो टेबल होंगे इंशाल्लाह वो इसी पैटर्न पर बना लेंगे। ठीक है, यदरिबूना की तरह होना चाहिए था यहदीयूना, ऐसे होना चाहिए था ना। तो ये जो या है ये कमजोर था ना, अब कमजोर को हमने क्या किया, हरकत पीछे वाले को दे दी। ठीक है, क्योंकि ये पहले से मुतहर्रिक तो था लेकिन अब दो तो नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन चूंकि हमने ये जो यदरी बूना वाली ये वाली भी तो साउंड लानी है ना, अब क्या करना है, ये यह दूना करेंगे, यह दी यूना नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहदी यहदी ना एक टेबल याद कर लें, बाकी ये जितनी भी जमा तफरीक है ना ये सारी की सारी सिर्फ समझने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर। पहला टेबल याद ही करना पड़ेगा, यहदी यहदूना तहदी अहदी तहदूना नहदी। और ये देखें, ये जो ये वाली हमें यहाँ पर जो नजर आ रही है ना, इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो टेबल है ये कसरा हमें जमा में अगर ना भी नजर आए तो ये हमें वाहिद में नजर आ रही है। जमा बनाते वक्त थोड़े से अल्फाज आगे पीछे होते हैं, वाव नून, तो जो ये पूरा का पूरा हमारा चला जाता है जमा की निशानी में, क्योंकि वाव नून से हमने यहाँ भी जमा बनाई यहाँ भी जमा बनाई। तो अब क्या करेंगे, इसके पैटर्न को बहुत गौर से देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये हमारे मुंह पर चढ़ जाए। यहदी यहदूना, यहदी यहदूना, यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं। तहदी आप हिदायत देते हैं, अहदी मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नहदी हम सब हिदायत देते हैं, और हिया तहदी वो औरत हिदायत देती है। हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अब मुदारे की नफी हम ला से कर देंगे, बाकी उसी तरह से जैसे हमने माजी वाला किया था सारा उसी तरह से, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे कि जो यहदी में हमने करना है इसमें हम कर लेंगे नफी ला से। अब जैसे अब इसके साथ हमने कोई मफूल लाना, हल यहदी अहदन, क्या कोई एक हिदायत दे सकता है, कोई एक में एक को आप ब्रैकेट में रख लें, क्या कोई हिदायत, क्या कोई हिदायत देता है, तो क्या आंसर होगा, ला ला यहदी यहदी अहदन, कोई हिदायत नहीं देता। और इसके लिए हम क्या कहेंगे, हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। ठीक हो गया, इसका हम देख लेते हैं अमर। हम कहते हैं हदा यहदी, तो अब जो हम लेके आते हैं ना अमर, वो सामने वाले से लेके आना, तहदी आप हिदायत देते हैं, तो अब हुक्म भी सामने वाले को देना है। अब क्या करेंगे, तहदी में से हमने अलामते मुदारे को गिरा दिया, हमारे पास क्या बच गया, हा और दाल के नीचे कसरा और एक या है जो पहले से साकिन है। अब हमें पढ़ने में मुश्किल आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम एक दो तीन इस तरह से गिन लेंगे। ये हमारा पहला लेटर, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे पे कसरा हो या फतहा हो, दोनों सूरतों में हमजातुल वस्ल कसरा की हरकत लेता है। यहाँ पर अगर दोम्मा हो तो फिर शुरू में दोम्मा आएगी, कसरा और फतहा। एक दो तीन करके देखा करें, तीन पर जो भी हरकत आए उसके हिसाब से हम हमजातुल वस्ल को शुरू करते हैं। इहदी, इहदी को कहाँ से याद रखना है, इहदी नस्सिरात से याद कर लेना है, इहदी हिदायत दे। अब हम अल्लाह ताला को हुक्म नहीं दे रहे थे, हुक्म या दरख्वास्त, तो अल्लाह ताला से हम दरख्वास्त कर रहे थे, इहदी हिदायत दे, इहदू हिदायत दो, ला तहदी मत हिदायत दे, ला तहदू तुम सब मत हिदायत दो। ठीक है, अब है इस्मुल फाइल। हमने जैसे कहा था कि अगर किसी भी फेल में कमजोर हर्फ आखिर में हो तो हमारा इस्मुल फाइल दाइन की तरह यहां बन जाएगा हादिन। ठीक है,
तो इस्मुल फाइल कसरातैन की तनवीन के साथ बनेगा। ठीक है, हमने कल भी देखा था फाइलुन, तो इसी तरह से बनता है हादियुन। अब इसको क्या करना है, सिर्फ एक दा इन याद हो गया जहां पर हमारा आखिरी हर्फ कमजोर था। अब चाहे या हो चाहे वाव हो, दोनों सूरतों में इसका जो हमारा इस्मुल फाइल बनना वो यही वजन पे बनेगा, दाइन। इसी तरह हादिन, हादिन। फिर इसके बाद हमने कहा था मदउवन, उसमें वाव था, यहाँ पर या पहले से मौजूद है, वहां पे मदउवन बन गया था, यहाँ पर महदियुन, महदियुन। ये जो आपके पास है ना फाइलुन और मफऊलुन, ये हमारा फा कलमा, ये हमारा आइन कलमा, ये हमारा लाम कलमा। ये जो अलिफ है ये सांचे का है, ये ठीक है, मोल्ड बना ना उसका है। जैसे यहाँ पर मीम सांचे का है, ये वाओ सांचे का है। ठीक है, हमारा फा कलमा, आइन कलमा और ये हमारा लाम कलमा। ठीक है, अच्छा जी, अब मफऊलुन की तरह है महदीयुन, महदीयुन। और अगर इसको हम कहें दूसरी तरह बनाए मफऊलुन की तरह महदूवियुन, तो वो लेने में भी मुश्किल है। तो अब क्या करेंगे, हम उस रूल को देखेंगे जो हमने कल सीखा था कि जो पहला पहला टेबल है उसके हमने याद कर लेने हैं। यहाँ पर जो वहां पर वाव था मादे का हिस्सा, वाव 2 मरतबा आ गया था, यहाँ पर हा दाल और या, तो इस या को हम 2 बार ले आएंगे, तशदीद दे देंगे, महदीयुन। ये हम उर्दू में यूज करते हैं लेकिन हम बोलते बड़ा गलत से अंदाज में, क्या कहते हैं हम, नाम भी मेहदी बोलते हैं। मेहदी। तो ये मेहदी नहीं है, महदी होता है। और अगर पंजाबी में तो फिर इसको हम्म। मेहंदी ही बना देते हैं ना। तो ये होता है महदीयुन, जिसको हिदायत दी गई। इसके बाद है हुदन, हिदायतुन। अच्छा जी, अजान शुरू हो गई है, तो हम ऐसा करते हैं 6 बजे दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि अभी इसका हमने वो करना है, पेज करना है होम वर्कबुक का, क्या कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ना भी है इस टेबल को। जी जी। ठीक है, हम इंशाल्लाह पूरे 6 बजे जी आते ठीक है। हम्म। अच्छे से नमाज पढ़ लें। और फिर थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी सिस्टर, खासतौर पे सिस्टर आयशा, थोड़ा सा टाइम लूंगी। ठीक है, हमारा वर्कबुक का पेज रह गया, फिर इंशाल्लाह आप अपने अज़कार मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप लोग आ गए हैं वापस। सिस्टर आयशा फारूकी, सिस्टर आयशा, सिस्टर गुलशन ओबर, सिस्टर हफ्सा माजिद, सिस्टर मदीहा, सिस्टर नबीहा, सिस्टर नसरिया और सिस्टर सिद्रा इफ्तिखार। सिस्टर हफ्सा माजिद, आप जरा मुझे अपना बताइए। सिस्टर हफ्सा माजिद, ये नाम मैंने पहले तो अपनी क्लास में नहीं देखा। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? जी जी। जी ठीक है। अस्सलाम अच्छा जी, वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैडम कैसे हैं आप, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम मैंने ना QC2 मतलब आज तो आपकी क्लास में वेरी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। ठीक है, मैं रात को जो होती है ना क्लास, उसमें मतलब क्लास ले रही हूँ। अभी सर ने लिंक सेंड किया था, तो बेसिकली वो हमारी क्लास 8 से 9 बजे वाले टाइम में है। ठीक है। तो लिंक आया हुआ सरफिजाज, था, तो मैंने, हाँ जी, जा साहब, इजाब साहब की क्लास में।
تو ہماری 8 سے 9 بجے تک کی ٹائمنگ ہے QC1 کی. میں QC1 تھرڈ ٹائم کر رہی ہوں. میں نے QC2 بھی کر لیا ہے, QC1 بھی پہلے کر لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن میں دوبارہ سے اجازت صاحب کے ساتھ QC1 کر رہی ہوں, کیونکہ آپ الحمد- جتنی دفعہ کرتے ہو نا آپ اتنا نیا اچھا سیکھ، لڑ. بالکل آپ اور کچھ نیا سیکھتے ہیں. ٹھیک، آپ ہاں بالکل جی. آپ اور آ سکتی ہیں جب چاہیں آپ آئیں. آپ نے ہوم ورکس کرنے ہیں، گروپ میں ایڈ ہونا چاہتی ہیں، ہم کر بھی دیں گے. ٹھیک ہے، ایز اے جی لسنر میڈم آنا آپ مجھے چاہتی ہیں بالکل گروپ میں ایڈ کر دیں. کر دیں. دیکھیں میں QC1 کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ QC2 بھی. مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ جتنا کنیکٹڈ رہتی ہیں نا, آپ ہر دن ایک نئی چیز نئی سیکھتے ہیں. چیز سیکھتے ہیں، بالکل تو الحمدللہ. یہ قرآن تو ایسی چیز ہے, یہ نالج تو ایسی چیز ہے, میں کہتی ہوں یہ سمندر ہے, اس میں آپ جتنا سیکھ لو اتنا کم ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو یہ آپ نمبر پھر میرا کر لیں سیو، مجھے میسج کیجیے گا. جی میڈم میں کر لیتی ہوں آپ کا نمبر سے. 326 اور یہ ہے 9909. ٹھیک ہے، یہ میرا نمبر ہے. میڈم یہ آپ نے کہاں رائٹ کیا, کہاں رائٹ ڈاؤن کیا؟ چیٹ میں, چیٹ باکس میں؟ نہیں چیٹ باکس میں نہیں، میں نے تو اسکرین پر لکھا ہے. اسکرین پر میڈم آپ مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے نظر آ رہا آپ کا میں آپ نمبر. کو چیٹ میں بھی لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کا نمبر پرسنلی سیو کرتی ہوں, تو میں انشاءاللہ مطلب اس ٹائم بھی میں کلاس میں مطلب آ جایا کروں گی. بالکل صرف مجھے نالج کے لیے ہی میں آئی ہوں, مطلب ہو سکتا ہے میں QC2 کا یہ ایگزام بھی پاس کروں گی, بالکل لیکن میں انشاءاللہ. دوبارہ سے QC1 کی کلاس لے جی رہی ہوں سر 8 بجے سے 9 اجاز بجے. کا زوم ہم یوز کرتے ہیں نا، میں تو اس لیے کہتی تھی لوگوں سے بھی کہ آپ جی جی ضرور ان کو دعا میں یاد رکھا کریں. ان کی وجہ سے یہ کہ یہ دیکھیں ہم آپ تک پہنچانے کے قابل ہوئے. ہر چیز ضروری ہے. تو یہ زوم کا لنک بھی اگر وہ نہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو یہ سارے کام ہو بھی فی سبیل اللہ رہے ہیں. آپ لوگ فیس نہیں میڈم دیتے، ایسا ہی ہے, ہم ایسا ہی نہیں بالکل لیتے. ایسا ہی ہے بالکل وہ ہم سے نیٹ کا یہ جو زوم کے نہیں لیتے پیسے. میڈم, اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے, ان کے لیے ایسا ہی ہے. اجر و اللہ ثواب کا ان کے باعث لیے بنائے. دیکھ, اللہ ان کو بہت زیادہ اس چیز کا بالکل اجر عطا فرمائے, اللہ بالکل بہت زیادہ اجر عطا فرمائے. یہ کتنا انشاءاللہ. بڑا صدقہ جاریہ ہے, ایک لفظ سکھانے کا اتنا اجر ہے, تو بالکل ماشاءاللہ ہم کتنا سیکھتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور اللہ ہمیں اس پہ سیکھنے ماشاء کے اللہ. ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. نورین آپا آج یہ پارٹیسپینٹس کھل نہیں رہے, میں ہینڈ ریز کرنا چاہ رہی تھی کچھ میرے کہنے کے لیے, میری لیکن یہ کلاس میں تو زیادہ پارٹیسپینٹس کھل شور نہیں ہوتا. آپ ہینڈ ریز کیے بغیر بھی پوچھ لیا کریں. ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے انٹرپٹ کر ہی لیا. میں نے ہاں کہا سسٹر آپ کا نمبر کس سلسلے میں مانگ رہے تھے, آپ نے نماز کا وقفہ دیا تھا تو ہاں جی، آنے میں لیٹ ہو یہ گئی نا. آج سسٹر نے لنک سے جوائن کیا, اپنی اور کسی کلاس کے لنک سے جوائن کیا, تو آگے انہیں ہم مل گئے اور ہمیں یہ صحیح مل گئی ہیں. صحیح, تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ملاتے ہیں. ٹھیک ہے. بس بس تو یہ بس دیکھیں اب ہم تھے اپنے ملاتے فل ہاں. فائل پہ. ٹھیک ہے, اب ہم اپنی کلاس کو کر لیتے ہیں تاکہ پھر ہم اسے پورا بھی کر لیں کمپلیٹ. جلدی سے. بہت شکریہ, جزاک اللہ میڈم. ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس کو. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ہادن، کنٹینیو کرتے ہیں جی مہدیون جی. اور ہدن. ہدن کہاں پڑھ کے آئے ہم نے اپنے اس کورس میں؟ آج یہ جو ہم نے آج نہیں جو ہم نے شروع کیا تھا اپنا کورس, تو ہم نے ہدن پڑھا تھا کہیں پہ. کسی کو یاد ہے ہدن کہاں؟ هدى للمتقين. ہدن للمتقین. مدلل الحمدللہ. بالکل المتقین. خدل للمتقین, ہدن اللہ ماشاء سے نہیں للمتقین. ہوتی. ایسے ہمیں اپنے الفاظ نظر آیا کریں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ جو اہدی ہمیں اہدینا الصراط میں نظر آ گیا, تو باقی سیگے بھی آہستہ 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 آنے جو قرآن مجید میں یوز میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ہدایتن. اور اسی طرح سے ہدی کا جانور جو ہوتا ہے وہ بھی روٹ لیٹر وغیرہ یہی ہوں گے انشاءاللہ. وہ بھی ہم اپنی سورہ بقرہ میں ہی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. وہ کون سا ہوتا ہے وہ جب ہم جاتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں نا, تو اس میں قربانی. ٹھیک ہے نا, اس میں وہ پھر ہم انشاءاللہ ان آیات پر بھی پہنچیں گے ایک دن. اچھا ایسا کرتے ہیں, کوئی ایک سسٹر یا 3 سسٹر میں کہتی ہوں, تو اس میں ہینڈ ریز کریں, سب پڑھ لیں اس کو. سسٹر مدیحہ کا ہینڈ ریز ہوا, سسٹر سدرا, سسٹر عائشہ. ٹھیک ہے. آج ہم ترتیب بدلیں گے. سسٹر عائشہ پڑھیں گی ماضی, اور سسٹر سدرا اور مدیحہ یہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کون مضارع پڑھے گا اور کون امر پڑھے گا. سسٹر عائشہ سے ہم شروع کریں گے ماضی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدا, اس نے ہدایت دی. ہدا ہداؤ, ہدو, ان سب نے ہدایت دی. ہدیتا, آپ نے ہدایت دی. ہدیتو, میں نے ہدایت دی. ہدیتم, آپ سب نے ہدایت دی. ہدینا, ہم سب نے ہدایت دی. ہدت, اس عورت نے ہدایت دی. اچھا الحمدللہ آپ نے بہترین پڑھا, عربی بہت اچھی پڑھی, ٹھیک پڑھ لیا آپ نے الحمدللہ. آپ نے ٹیبل بھی صحیح پڑھا. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو
اس نہیں کہنا، اس کہنا. یہ غائب کی بات ہو رہی، اس پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہاذا والی بات ہو جائے گی نا. یہ اس کی بات ہو رہی، اس نے ہدایت دی، وہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا غائب ہے. اس نے ہدایت دی، ان سب نے ہدایت دی، پھر اس کے بعد اس عورت نے ہدایت دی. ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم نے آگے لے کے چلنا. اور یہ اگر پڑھنے میں تھوڑا مشکل آ رہا ہے نا، یہ ہے دال فتحہ واؤ سکون دو. دو دئی، بار بار کہہ کے دیکھیں، دو دئی. جیسے ہم کہتے ہیں دبئی، کہتے ہیں نا ہم دبئی، تو یہ والی اس طرح کی ہے جو ای والی آواز ہے، یہ واؤ کے ساتھ او ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو دو بار بار کہہ کے دیکھیں، دو دئی باؤ بئی. یہ آپ کی پوری وہ ہو جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی لین والے. یہ دونوں لین والے حروف ہیں نا. لین ٹھیک ہے، یہ اس پہ بھی زبر ہی ہے، اس پہ یہ فتحہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا میڈم عائشہ 2 مل گئی ہیں، میں سمجھی ہوں، مجھے کہا گیا، میں نے ہینڈ ریز کیا بات. اچھا چلیں، چلو کوئی چلیں آپ بھی کر لیں، آپ بھی کر لیں، اسی کو آپ بھی کریں. ماضی والی سائڈ آپ بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدا اس نے ہدایت دی، ہداؤ ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا آپ نے ہدایت دی، ہدایتو میں نے ہدایت دی، ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی، ہداینا ہم سب نے ہدایت دی، ہاداتن اس مونس نے ہدایت دی. الحمدللہ ہدائی نا تک ٹھیک ہے. ہم نے تنوین کیوں نہیں لگانی؟ تنوین اسموں کو ظاہر کرتی ہے. حدت افعال میں کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی. تنوین الگ کر دیتی ہے افعال کو اسما سے. ٹھیک ہے، نہیں آیا، مجھے سمجھ آ گئی، یہ سکون تھا، ٹھیک ہو گیا. سکون تھا حدت. ٹھیک ہے، حدت نہیں کہنا، حدت. جی آپ سسٹر کو پتہ مدیحہ ہے نا اور میرا سسٹر سدرا. نظر کا بھی مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ ہے. جی سسٹر سدرا اور سسٹر مدیحہ، کون مدارے کرے گا؟ کون؟ آج میں نے آپ پہ چھوڑ دیا. سسٹر مدیحہ آپ پڑھ لیں. سدرا آپ چلے سدرا آپ مظاہرے کے لیے. ہاں یہدی سے شروع کر لیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں مظاہرے پڑھتی ہوں. یہدی، ٹھیک ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی یا تہدی وہ. چلے الحمدللہ ایکسیلنٹ ہو گیا. اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو، ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدن ہدایت دینا یا ہدا. الحمدللہ. اچھا جی، اب یہ کون ہے ہدایت دینے والا؟ کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ. تعالیٰ. اللہ اور تعالیٰ. ہدایت جسے دی گئی جن پہ اثر پڑا ہمیں وہ ہم ہیں. اور ہم سب کو ملا کیا ہے؟ کیا ملا ہے ہدن ہمیں؟ ہدن ہدن. ہدایت. الحمدللہ. اچھا جی، ایک اور چیز یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہم نے فتحہ لگائی ہے یہ ہم نے ماضی میں لگائی ہے. اب یہاں سے یہاں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. کیسے پتا چلے گا؟ ہدا بول کے دیکھیں، تھوڑا لمبا کھینچ لے، ہدا یعنی کہ جہاں پر مد بن رہی ہو. ہدا اہدی میں مد نہیں بن رہی، ٹھیک ہے، تو اہدو ہی ہوگا، پھر وہ دوما کی حرکت ہی لگے گی. 6 چابیاں دیکھتے ہیں، ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیون، ہدن یا ہدایتن. اچھا جی، آپ کو کیا بتایا جاتا ہے ساتھ ساتھ کہ الہادی. اچھا ایک اور چیز بھی دیکھ لیں، آپ کو آگے بہت کام آئے گی. کسی کا نام رکھتے ہیں نا ہادی، تو اب یہ جو ہوتا ہے نا ال جب لگتا ہے ہادن کے ساتھ، تو وہ جو یا ہم نے اڑا دی تھی وہ واپس آ جاتی ہے، ہادی. ٹھیک ہے، المہدی اور اسی طرح الہدا. یہاں آپ نے کوئی اس کی واحد جمع مذکر مؤنث میں نہیں جانا، اور یہاں پر بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہادونا، ہادینا، مہدیونا، مہدیینا. یہ آپ کو بتا بھی دیا گیا. اب یہ مزے کا آ گیا ہمارا ورک بک کا پیج.
अच्छा जी, अरबी बनानी है और हर कौम के लिए एक रहनुमाई करने वाला है, यानी कि हिदायत देने वाला। ठीक है, सबसे पहले और का कर लें। वाह जो वाह हाँ, रहनुमाई करने वाला। हादिन हाँ हर कौम के लिए, हर के लिए हम ली लगा लेंगे। ली और हर ली लिकौमी कुल्ली। ठीक है, ली लिकौमी कुल्ली। हाँ और कौम को कौमिन तो हाँ जी अरबी में भी कौम ही कहते हैं। ठीक है, कौन और इसका मैं एक दफा आपको कंफर्म भी करूंगी। ठीक है, अभी हमने सिर्फ उनके अल्फाज के कर लिए हैं तर्जुमे। ठीक है, और इहदी, इहदी का हमने क्या माना पड़ा? हिदायत हिदायत दे हिदायत दे हमको हमें हमें हमें, और अस्सिरात अल मुस्तकीम, रास्ता सीधा रास्ता 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 सीधे सीधा रास्ते की या रास्ते सीधे की। अच्छा, ये है वाली कुल्ली, याद आ गया मुझे, वाली कुल्ली कौमिन हादिन। ठीक है, मैंने लफ्ज इधर उधर कर लिए थे। और हर कौम के लिए एक रहनुमाई करने वाला है, वाली कुल्ली कौमिन हादिन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये आपने अपने होमवर्क्स में भी खास ख्याल रखना है। बाज बस थोड़ा सा हम गौर नहीं करते और हमारे आंसर हो जाते हैं गलत। अरबी में नफी में जवाब देना। ठीक है, हल हदई तुम अहदन, क्या आपने किसी एक को हिदायत दी? माँ हदैना हदैना हदैना। हदै अच्छा, एक हिदायत और होती है, वो उर्दू वाली जो किसी को हिदायत देना, ये वो उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, हम्म, और इसकी तनवीन क्या बता रही है? अहदन, ये असर पड़ गया, ये मफूली हालत जईदन की तरह हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि हदा के जैसा है जजा। ठीक है, और फिर बताया कि पूरा टेबल लिखिए, 6 चाबियों पर दायरा लगाए। कैसे? ये हमने जजा लिखा और हम इसको दायरा लगा देते हैं। हदा यहदी, जजा के साथ क्या करेंगे? जजा यजजी यजजी, अल्हम्दुलिल्लाह। हदा यहदी इहदी, जजा इजजी यजजी इजजी। इजजी ला तहदी, ला तजजी तजजी ला तजजी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हादिन अ, जाजिम जाजिन, और महदियुन की तरह बिल्कुल मजजियुन। जियुन जीहुन तशदीद भी जरूर लगानी है और ये भी जरूर लगाया करें कसरातैन, और यहाँ पे कसरातैन, यहाँ पे दोमातैन, और यहाँ पे दोबारा जजाउन। ठीक है, जैसे हमने बात की शुरू से कि मसदर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जजाउन, अब कोई सिस्टर अगर कोशिश करना चाहती है तो जजा जजाऊ पूरा कर लें इसको, सबका फायदा हो जाता है, वक्त में आसानी हो जाती है ना। जी मैं पढ़ूं पढ़े। जजा जजऊ जजौता नहीं, जजौतु जजईता, जजौतुम जजईता। जैसे ही था जी जजईता जजईतु जजईतुम जजईना जजत यजजी यजजूना तजजी अजजी तजजूना नजजी हिया तजजी इजजी इजजू ला तजजी ला तजजू जाजिम मजजियुन जजाअन अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसका मेन बाब क्या है। आपको दिया जाता है जजा का टेबल, आपसे पूछा जाता है इसका मेन बाब क्या है? ज़ोराबा दोहराबा। और इसका रूट क्या हो, इसका सॉरी कॉर्ड क्या होगा? हदा ये जो हदा। हदा वाला चीज इतना लिख लें या पूरा लिख लें, जैसे आपको याद रहता है। ठीक है, और इसका रूट लेटर क्या होंगे जजा के? जैसे जीम हदा के। जाया जैसे
अच्छा, एक और टेबल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और टेबल है जरा। देखें, जरा, यजरी। अब आप गौर से सुनिएगा। यजरी, यजरूना, तजरी, अजरी, तजरूना, नजरी, तजरी, हिया तजरी। तो हम कहाँ पढ़ते हैं कुरान में तजरी? मिन ताहतिहा अल-अनहार। जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। तो इस तरह से हमें बहती है। अल्फाज अपने मिलते हैं। हदा की तरह, बिल्कुल हदा की तरह जरा का टेबल है, ठीक है। जरा, वो बहा, वो जारी हुआ, ठीक है। जरा, और इससे बना था यजरी, और वहीं पे हमें मिल गया तजरी। और इसमें फिर जब मस्तर आएगा ना, वो जरियान होता है, जरियान। और हम ये तजवीद वाले जो लेसन पढ़ते हैं ना, उसमें हम कहते हैं जरियाने नफ्स, नफ्स का जारी रहना। तो ये जो अल्फाज हैं, कुछ कुछ हम इस तरह से अपने असबाक में कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। लेकिन जब हमें पता चलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत खुशी होती है कि अच्छा ये अल्फाज थे। तो जरा यजरी का टेबल भी बना के देख लीजिएगा, असाइनमेंट के तौर पे ले लिया करें। 7 होमवर्क हैं, बिल्कुल नहीं भूलना। रोजाना की बुनियादों पर चाहे थोड़ा पढ़ें, जरूर पढ़ें कुरान। नमाजें, पंजगाना नमाजों की अल्लाह ताला से तौफीक भी मांगे, पाबंदी करें, और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी और सारी रखे। खुद नमाज पढ़ेंगे तो नमाज का कहना दूसरों को आसान हो जाएगा। रब्बी जिदनी इल्मा रोजाना की दुआओं में शामिल करें, बार बार करें। कुरान की इस क्लास को सीखने सिखाने में अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज नहीं करना। ए अल्लाह, हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना हम इधर से क्लास को कर देंगे द एंड। सिस्टर आयशा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सिस्टर शुक्रिया। आयशा। जी, मुझे ना सारे जाज पे मैंने किया था किसी वन, तो जैसे आपकी तरफ आ गई थी वहां से, जी तो अब उन्होंने ना मुझे ऐड किया हुआ, मुझे सारे वो भेज रहे हैं, गूगल होमवर्क भी, बाकी सारा कुछ भी। ठीक तो है। मैं अभी उनको ज्वाइन नहीं कर रही। मुझे ना गूगल होमवर्क करने का बड़ा मजा आता है, दिल भी करता है, अच्छा, करती भी रहती हूँ। असाइनमेंट नहीं किया, तो पूछना ये चाहती हूँ कि सिर्फ गूगल होमवर्क करके मैं उनको भेज सकती हूँ? भेज सकती हैं। ये तो हम लोग कहते हैं कि जितनी भी प्रैक्टिस करें, कर सकती हैं, कर लें, जरूर कर लें, आपका अपना ही फायदा हो जाएगा ना। नहीं सर ने, मैंने कहा नहीं, उन्होंने खुद ही मुझे ज्वाइन कर दिया, मैंने किसी हाँ, वन की, वो तो वो अपने, सारी हाँ, जैसे जैसे हम कहते हैं ना, अपना टीचर बहुत प्यारा होता है तो अपना स्टूडेंट भी बहुत प्यारा होता है ना तो ऐसे। हाँ जी बिल्कुल। और उस्ताद भी ऐसे ही होता है ना, जैसे वालदैन, वालदैन को हाँ, सब बच्चे प्यारे होते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं। प्रिया मैडम, जजाकिल्लाह, आपका भी अल्लाह, बहुत अच्छा तरीका है समझाने का, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआएं। ओके जी, रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखिए, खास तौर पर पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए, मुसलमानों को याद रखें, जहाँ जहाँ जैसे जैसे परेशान है फलस्तीन के मुसलमान, और उनके साथ साथ तमाम हम लोग भी, जहाँ जहाँ जो जहाँ परेशान है। अल्लाह हाफिज।